سب سے پہلے آپ اپنے پاس کتاب کھول لیں. کتاب پہ سبق کا چوتھا ڈائلاگ ہے یہ، اور بیوی کا دوسرا ڈائلاگ ہے. تو آپ اس پہ نشان لگائیں گے. یہاں سے آپ نشان لگائیں گے کہ بیسیوں مرتبہ کہہ چکی ہوں. بیسیوں سے نشان لگائیں گے اور ختم کہاں کریں گے؟ زوروں پر ہے پہ آپ بریکٹ کلوز کریں گے. تو ہم آپ کے سامنے دہراتے چلیں کہ سبق کا یہ چوتھا ڈائلاگ ہے اور بیوی کا یہ دوسرا ڈائلاگ ہے. امید ہے اب تک آپ نے نشان لگا لیے ہوں گے. تو سب سے پہلے حوالہ متن میں آپ کیا کریں گے؟ سبق کا نام لکھ دیں گے، آرام و سکون مصنف کا نام لکھ دیں گے، امتیاز علی تاج. اس کے بعد باری آتی ہے سیاق و سباق کی. تو سیاق و سباق میں آپ یہ لکھیں گے کہ یہ نثر پارہ آرام و سکون کی ابتدا سے لیا گیا ہے. اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر مریض کے معائنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ تھکن اور کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا ہے. مریض کی بیگم ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ اس کے میاں کے دفتری اوقات زیادہ ہیں اور انہیں بہت کام کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر مریض کو تاکید کرتا ہے کہ وہ ہر روز کام کے ساتھ اپنے آرام کا بھی خیال رکھے تاکہ آئندہ بیماری سے بچ سکے. اس کے بعد ڈاکٹر مریض کو ایک دن کے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیتا ہے. ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ لیں گے تو آپ کا سیاق و سباق مکمل ہو جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں اس نثر پارے کی تشریح کی طرف. اس نثر پارے کی تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ اس نثر پارے میں مریض کی بیوی کی ڈاکٹر سے گفتگو کا احاطہ کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں مریض کی بیوی ڈاکٹر کو بتا رہی ہے کہ وہ اپنے میاں کو بار بار یہ کہتی ہے کہ آپ اتنا کام نہ کیا کریں. وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے کہ اگر وہ اس قدر کام کرتے رہیں گے تو خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. ان باتوں کا مگر اس کے شوہر پر اثر نہیں ہوتا. وہ بیوی کی بات سن کر یہی عذر کرتا ہے کہ دفتر میں کام بہت زیادہ ہے. اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ لگاتار کام کرے. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ بیوی یہ بتا رہی ہے ڈاکٹر کو کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی رہتی ہے اس کے ہمدرد ہونے کے ناطے کہ وہ اتنا کام نہ کیا کرے. ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے، آسان سے لفظوں میں لکھ دیں گے تو آپ کے نثر پارے تشریح مکمل ہو جائے گی. آئیے بڑھتے ہیں تیسرے نثر پارے کی طرف.